لسان القرآن لیکچر 5 مذکر اسم سے مؤنث بنانا تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسن رضا۔ لسان القرآن سیریز کا آج 5واں لیکچر ہے۔ پہلے 4 لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ سیکھا، اسے ہم تھوڑا سا جلدی ریکیپ کر لیتے ہیں، دین وی ول موو فارورڈ۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا حروف الہجا کو۔ حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 تھی۔ اس کے فرق کی وجہ ہم نے جانی تھی کہ یہ فرق الف اور حمزہ کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، ان کے نزدیک اس کی تعداد 28 ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں الف اور حمزہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے نزدیک ان کی تعداد 29 ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے کہا تھا کہ لفظ وجود میں آتے ہیں۔ لفظ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے جو بے معنی ہو۔ با معنی الفاظ کو ہم نے کہا تھا کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی پھر ہم نے 3 اقسام دیکھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کسی بھی اسم کے جینڈر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یعنی جنس کا پتہ ہونا چاہیے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کے عدد کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یعنی نمبر کا پتہ ہونا چاہیے، کیا وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کی وسعت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیا وہ مذکر ہے، کیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کے اعراب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ کس حالت میں موجود ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اسم کو سٹارٹ کیا تھا، اور اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس کا پہلا پہلو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جنس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ جینڈر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 2 ہی ہو سکتے ہیں، مذکر یا مؤنث۔ مذکر اور مؤنث میں سے ہم نے مذکر کو چھوڑ دیا تھا اور مؤنث کے کچھ قوانین پڑھے تھے، اور ہم نے ہر لفظ کو ان قوانین پہ اپلائی کر کے دیکھنا ہے۔ اگر وہ لفظ ان قوانین کو فالو کرتا ہے تو وہ مؤنث ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مذکر ہے۔ مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، کیا وہ حقیقی ہو سکتے ہیں یا پھر غیر حقیقی ہو سکتے ہیں۔ حقیقی مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ مؤنث ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں فی الواقع کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی، جیسے کہ ماں، باپ، بہن، بھائی۔ اس کے بارے میں غیر حقیقی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پھر 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں علامتی اور دوسرے ہوتے ہیں سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے آخر میں گولتا آتا ہے اور الف تانیث آتا ہے۔ الف تانیث کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور گولتا پہ ہم نے غور کیا تھا اور کہا تھا کہ زیادہ تر جو ہے عربی میں مؤنث گولتا والے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ الف تانیث والا ہم نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ سماعی مؤنث، ایسے مؤنث جو مکمل طور پہ سننے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں سماعی مؤنث۔ سماعی مؤنث میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا آگ کے نام، ہوا کے نام، شرابوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جفت اعضاء کے نام، اور چند متفرق اسماء ہم نے دیکھے تھے، جس میں ارض، شمس، اور اس کے بعد ہم نے کچھ الفاظ ایسے دیکھے تھے، حرب، دار، اور 1-2 اور بھی لفظ ہیں کہ وہ جو ہیں وہ مؤنث میں آتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کی پریکٹس بھی کی تھی کہ مؤنث میں کون کون سے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ حقیقی مؤنث کون بن رہا ہے اور غیر حقیقی مؤنث کون سا بن رہا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے کہ کسی حقیقی مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں۔ کسی حقیقی مذکر سے مؤنث بنانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو مذکر لفظ دیا گیا ہو، اس کے آخری حرف پر آپ زبر لگا کے گول تا کا اگر اضافہ کر دیں تو وہ بن جاتا ہے مؤنث، حقیقی مؤنث بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جیسے یہاں پہ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے آگے بڑھیں گے۔ حقیقی مذکر اس کو کہتے ہیں کسی بھی اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کے آخر میں گول تا کا اگر اضافہ کر دیں تو وہ بن جاتا ہے حقیقی مؤنث۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے معلم۔ معلم کے اگر آخری حرف پہ میں زبر لگاؤں، میم پہ زبر لگا دوں اور آگے گول تا کا اضافہ کر دوں تو یہ بن جائے گا معلمہ۔ معلمہ۔ معلم سے اگر اس کی مؤنث بنانی ہو تو میں بناؤں گا معلمہ۔ اس طرح ایک اور لفظ دیا گیا ہے جو لکھا ہوا ہے ابن۔
ابن کو اگر میں نے مؤنث بنانا ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر لگا کے آگے گول تا کا میں اضافہ کر دوں گا۔ جب بھی گول تا کا اضافہ کروں گا تو یہ پڑھنے میں کچھ اس طرح پڑھا جائے گا ابن۔ آگے ایک لفظ دیا گیا ہے طفل۔ طفل کو اگر میں مؤنث بناؤں تو اس کو آخری حرف پر زبر اور آگے گول تا کا اضافہ بالکل جیسے ادھر کیا ہوا ہے، طفل سے بن جائے گا طفلہ۔ آگے دیا ہوا ہے صالح، صالحہ، حسن، حسنہ، مسلم، مسلمہ۔ یعنی کوئی بھی حقیقی مذکر ہو یا صفات ایسی ہوں، اگر ان کے وہ مذکر ہوں تو ان کے آخری حرف پر زبر لگا کے گول تا کا اضافہ کر دیں تو وہ بن جاتا ہے مؤنث۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے سب پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا، یہ مذکر سے مؤنث صرف حقیقی مذکر سے یا پھر صفات سے ہی بنتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہوں زمین، ارض، یہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، غیر حقیقی میں آتا بھی سمائی میں ہے، تو اس کی مؤنث نہیں بنے گی۔ جو بھی اس طرح کی مؤنث بنے گی وہ بنے گی حقیقی کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حقیقی سارے مذکر کی بھی مؤنث اس طریقے سے نہیں بنے گی، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مؤنث پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اس طریقے سے بنانا ہی نہیں پڑتا۔ جیسے کہ راجل، راجل کہتے ہیں آدمی کو، اور عورت کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امرأہ۔ اب کہتے ہیں باپ کو، اگر ماں کو عربی میں کہیں گے تو وہ ہوگا ہم نے اب تک کیا دیکھا، کسی بھی حقیقی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخری حرف پر گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے طریقہ حقیقی مذکر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سارے حقیقی مذکر بنانے کے لیے نہیں۔ چند ایک ایسے اسماء آ جاتے ہیں جن کا پہلے سے مؤنث موجود ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اب، باپ، ماں، راجل۔ اگر اس طریقے کو اپلائی کریں تو پھر تو یہ بننا چاہیے راجولہ، جبکہ یہ نہیں ہے۔ مرد کی اگر اپوزٹ دیکھیں، مؤنث دیکھیں تو یہ ہوگا امرأہ، عورت۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا ہے یہ صفات پہ اپلائی کرتے ہیں، کوئی بھی صفات ہوں عربی میں تو ان پہ یہ والا فارمولہ لاگو ہوتا ہے، یعنی ان کے آخری حرف پر زبر لگا کے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ان کو بناتے ہیں۔ پہلا لفظ دیا گیا ہے راجل۔ راجل کہتے ہیں مرد کو۔ اب اس کی مؤنث جو ہے جیسے اوپر ہم نے دیکھا تھا تو یہ بنے گا امرأہ۔ آگے دیا گیا ہے ولد، لڑکے کو، اور بنت کہتے ہیں لڑکی کو، اس کی آئے گی بنت، سوری نیچے سے دیکھ لیتے ہیں، راجل اس کی بنے گی امرأہ۔ اسی طرح اگر میں دیکھوں راجل امرأہ بنے گی اس کی۔ اسی طرح ولد دیکھیں تو اس کی بنے گی بنت۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں معلم، معلم کی بنے گی معلمہ، آخری حرف پر زبر لگا کے گول تا کا اضافہ۔ مدرس، مدرسہ، طالب، طالبہ، مومن، مؤمنہ، مسلم، مسلمہ، صادق، صادقہ۔ غور کر رہے ہیں کہ آخری حرف پر زبر لگاتے ہیں اور گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، یہ مؤنث بنتی جاتی ہے۔ قائم، قائمہ، جدید، جدیدہ، حاضر، حاضرہ، عالم، عالمہ، صالح، صالحہ، جمیل، جمیلہ، ذاہب، ذاہبہ، طویل، طویلہ، کثیر، کثیرہ، کبیر، کبیرہ، مفتوح۔ اگر یہ والی پریکٹس ہم نیچے جوابوں سے کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مالک، مالکہ، معلم، معلمہ، استاذ، استاذہ، مدرس، مدرسہ، طیب، طیبہ، طالب، طالبہ، مہندس، مہندسہ، مؤمن، مؤمنہ، کافر، کافرہ، مسلم، مسلمہ، منافق، منافقہ، صادق، صادقہ، کاذب، کاذبہ، قائم، قائمہ، جالس، جالسہ، جدید، جدیدہ، قدیم، قدیمہ، حاضر، حاضرہ، غائب، غائبہ، عالم، عالمہ، جاہل، جاہلہ، صالح، صالحہ، طالحہ، جمیل، جمیلہ، قبیح، قبیحہ، ذاہب، ذاہبہ، قادم، قادمہ، طویل، طویلہ، کثیر، کثیرہ، کبیر، کبیرہ، صغیر، صغیرہ، مفتوح، مفتوحہ، مغلق، مغلقہ، قریب، قریبہ، بعید، بعیدہ، طیب، طیبہ، خبیث، خبیثہ۔ اگر ہم غور کریں تو یہ سارے کے سارے اکثر الفاظ جو ہیں ہمیں صفات والے ہی مل رہے ہیں۔
یعنی ان میں صفات استعمال ہوئی ہیں اور یہ سارے کے سارے اکثر صفات والے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوں گے جو حقیقی مذکر ہوں گے۔ کوئی ایسا لفظ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جو غیر حقیقی ہو اور غیر حقیقی سے ہم اس طریقہ سے مذکر سے مؤنث بنا رہے ہوں۔ یہ سارے کے سارے جو ہم نے کہا یہ سارے کے سارے ہیں تو مذکر سے مؤنث لیکن ہیں حقیقی۔ حقیقی بھی سارے جو ہیں وہ نہیں بنتے، ان میں سے ایک دو لفظ ہم نے دیکھے تھے، جیسے کہ راجل کو دیکھا تھا، اس کی بنتی ہے امرا، اب کو دیکھا تھا، اس کی بنتی ہے والد کو دیکھا ہے ہم نے نیچے تو اس کا مؤنث بنتی ہے، والد کی مؤنث ہم نے دیکھا بنت بنتی ہے۔ آج کا لیکچر یہی تھا، چھوٹا سا لیکچر تھا، اور اس میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کسی بھی مذکر اسم سے مؤنث کیسے بنائی جاتی ہے، وہ مذکر اسم حقیقی ہو اور وہ یا پھر صفات ہوں، ان پہ یہ فارمولہ اپلائی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخری حرف پر زبر لگا کے گول تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو کہ گول تا عربی میں ہا کی آواز نکالتی ہے۔ تو ہم نے چند ایک مثالیں بلکہ ایک سیریز ٹیبل دیکھا تھا، تو اس میں بہت سی مثالیں ہیں، یہ خود بھی پریکٹس کیجئے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کچھ مثالیں میں نے کہا کہ مسلم مسلمہ، صادق صادقہ، صالح صالحہ، طالع طالحہ، مفتوح مفتوحہ، ذاہب ذاہبہ، طویل طویلہ، کبیر کبیرہ۔ اسی طرح جتنی بھی ہمارے پاس صفات ہیں وہ ساری کی ساری اسی طریقے سے مذکر سے مؤنث بنے گی۔ آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔